بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہو یا گھر کی کوئی بھی خاتون ہو، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا، اس بارے میں مسئلہ بھی پوچھا کہ حمل والی عورت کو اپنی لائف کیسے جینا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کا روٹین کیا ہو، پڑھنے کے اعتبار سے کیا کیا وہ کرے، اس سلسلے میں کچھ ہدایات۔ تو سوچا کہ اس بارے میں ہماری جو مسلم مائیں بہنیں ہیں جو اس لائن سے رہبری چاہتے ہیں شریعت کے حساب سے، تو ان کو کچھ رہبری کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بھی جو خواتین، مسلم خواتین ہیں، ان کو چاہیے یہ جب وہ پریگننٹ ہو نا، تو وہ اس طریقے سے اپنی لائف گزاریں جس طریقے سے وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اگر آپ اپنے بچے کو ایک دیندار، شریف، نیک، دنیا میں نیک نامی والا، اچھے اخلاق والا اور دینداری والا، اللہ کے دین کی فکر کرنے والا وغیرہ وغیرہ، یعنی اچھے اخلاق والا چاہتی ہیں، اچھی صفات والا، تو آپ کو ان اچھی صفات سے پریگننسی کے زمانے میں متصف ہونا پڑے گا۔ یعنی جو بھی دینداری کے اعتبار سے اپنے بچے میں آپ چاہتی ہیں، تو اپنے آپ کو ویسا بنانے کی فکر کرنا پڑے گی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو بھی حرکات ہیں، آپ کی دینداری یا بے دینی کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کے بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ جو کچھ ماں کرتی ہے، سوچتی ہے، دیکھتی ہے، جس نظریے سے رہتی ہے، جیسے بھی ہے، تو وہ اس کے بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی خواتین کے بارے میں مشہور ہے، اللہ والوں کی جو مائیں تھیں، بڑی دیندار ہوا کرتی تھیں، تو وہ جب پیدا ہوئے اور جب شعور ان کو آیا، تو تھوڑے بہت پارے وہ حافظ تھے۔ آپ نے سنا ہے کہ پاؤ پارا حافظ بچہ ہے، آدھا پارا حفظ کر کے ماں پیٹ سے وہ آیا ہے۔ کیسے کہ اس کی ماں جو ہے، جب وہ پریگننٹ تھی تو وہ دینداری والی تھی، قرآن پڑھتی رہتی تھی، دینداری سے لگی ہوئی تھی، تو اس کا اثر اس کے بچے میں منتقل ہوا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کو جیسے دیکھنا چاہتی ہیں، ویسے اپنے آپ کو، خود کو آپ کو ویسے بنانا پڑے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ بچے دینا، اولاد دینا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اولاد دینا، روزی دینا، پانی برسانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایسے کام ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ تو جو اللہ ہمیں اولاد دینے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، کسی کو وہ لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے اور کسی کو بانجھ رکھتا ہے۔ تو اولاد دینا یعنی اولاد پیدا، کسی کے انسان کے گھر میں اولاد پیدا ہو، یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو جو اللہ اولاد دینے پر ہمیں قادر ہے، وہی اللہ ہمیں تندرست اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ یہ ہمیں اعتقاد رکھنا پڑے گا، یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تندرست ہی پیدا کریں گے۔ یہ یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا اچھا گمان، یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جس وقت پریگننٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تب سے روزانہ بھلے ہی 2 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، 5 روپیہ ہو، صدقے کا اہتمام۔ صدقے کی بہت برکتیں ہیں۔ جس بیماری کے لیے آپ صدقہ دیں گے، جس مصیبت سے بچاؤ کے لیے صدقہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس میں بڑی تاثیر ڈالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، فقیہ، اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں گھٹنے کی تکلیف سے 7 سال سے پریشان ہوں، میری ہر طریقے سے، ہر ڈاکٹر کو اس زمانے میں جو بھی انہوں نے علاج کرا سکتے تھے وہ سب کرایا، سب کچھ خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، پریشان ہو گئے۔ حضرت کے پاس آئے دعا کی غرض سے، حضرت کیا کروں فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں جاؤ، ان علاقے میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں پانی کی بڑی کمی ہے، لوگ پریشان ہیں پانی کے اعتبار سے، وہاں ایک کنواں کھدوا دو۔ ایک کنواں، جو بھی اس زمانے میں جو بھی پانی کے انتظامات کے اعتبار سے ہو سکتا تھا، ان کو کہا۔ ادھر پانی کا انتظام ہوا، لوگ پانی پینے لگے، لوگوں کو آسانی ہوئی، اور ادھر ان کے گھٹنے کی تکلیف دھیرے دھیرے بالکل ختم ہو گئی۔ یہ کیا تھا کہ ایسا کام جس سے لوگ خوب فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگوں کو اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، ایسا کام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں۔ تو صدقے کی بڑی برکت ہے، تو اس لیے صدقہ دیں، 2، 4، 10، 20، 5، جیسے اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ اگر آپ روزانہ نہیں دے سکتے اس طریقے سے، تو گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں، اس میں روزانہ کچھ پیسے ڈالیں، جب کچھ اماؤنٹ جمع ہو جائے، آپ کسی غریب بچے جہاں رہتے ہیں ان کو مدرسے میں پہنچا دیا، یا آپ نے محلے میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیا، اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو پہنچا دیا۔ ضروری نہیں کہ آپ بولیں کہ یہ صدقہ ہے، آپ اس کو امداد بول کر، تعاون بول کر، ہدیہ بول کر بھی آپ اس کو کسی کو دے سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہو۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی چیز، تلاوت قرآن کا روزانہ اہتمام۔ بھلے ہی پاؤ پارا پڑھو، بھلے ہی 2 رکوع پڑھو، بھلے ہی 1 رکوع پڑھو، آدھا پارا پڑھو، لیکن روزانہ تلاوت قرآن کا اہتمام۔ تلاوت کی برکت سے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اس لیے اس تلاوت کی برکت کا اثر بھی بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ تلاوت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، ذکر تسبیحات کا اہتمام، یہ ساری چیزیں
جو ماں ہے وہ جتنا ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے گی بچے پر اس کا اثر پڑے گا۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ حمل کے زمانے میں، پریگننسی کے زمانے میں خواہ مخواہ کا ٹینشن لینا، بیماریوں کا خوب ذکر کرنا، خوفناک باتیں سننا دیکھنا، ٹینشن والی باتوں میں مبتلا ہونا، شوہر سے جھگڑنا، گھر والوں سے جھگڑنا، ساس کے ساتھ برا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو کچھ ٹینشن کے اور جھگڑے کا جو ماحول جو کریٹ ہو جاتا ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، سب سے اچھا رہیں، دوسروں کو بھی کہیں اچھا رہیں، تاکہ یہ اچھا ماحول جو ہوگا نا تو پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کا دھیان رکھیں۔ لڑائی جھگڑے فتنے، تھوڑا سا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، چھوٹے سے دوسروں کی باتوں کو سن کر، غصے کو پی کر، برداشت کر کے سارے کام کر لیں۔ جھگڑے کرنا، لڑائی کرنا اور اس طرح ٹینشن کا ماحول بنانا بچے پر برا اثر ڈالتا ہے۔ اب رہ گئی کہ کھانے کے اعتبار سے کیا کرنا ہے، اس کا روٹین کیا ہو، تو وہ تو دیکھیے کھانے کے اعتبار سے جو ماہر، جو بھی کوئی جس کو استری روگ وشیشک کہا جاتا ہے، جو عورتوں کے امراض کی ماہر ہوتی ہے حمل کے اعتبار سے، اس سے مل کر اس سے ڈسکس کی جائے کہ ہمیں کن چیزوں کا احتیاط رکھنا چاہیے، کون سی چیز کھانے میں کھانا چاہیے، کون سی چیز کھانے سے خون بڑھتا ہے، انرجی آتی ہے، ملٹی وٹامن میں ہم کیا لیں وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک ہو سکے گھر کی جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، جو دیسی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کھا کر اپنی انرجی کو برقرار رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کھانے کے اعتبار سے ہے۔ ویسے حمل کی حفاظت کے اعتبار سے مستقل ایک ویڈیو ہم نے بنایا ہے، اس کی لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ حمل کی حفاظت کے لیے کون سے اذکار، کون سی دعائیں ہمیں روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ولادت کا وقت قریب ہو، یعنی ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تو ولادت میں آسانی کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی دعائیں ہیں اور کیا ترتیب اپنانی چاہیے، اس کے لیے بھی مستقل ہمارے ایک ویڈیو موجود ہے، اس کی لنک بھی ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے۔ دونوں ان ویڈیوز کو جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ ضرور دیکھ لیں۔ یہ کچھ ہدایات تھی جو مناسب سمجھا کہ ہم جو ہماری ایسی بہنیں جو پریگننٹ ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں ان تک یہ ہدایات پہنچیں۔ یہ کچھ بہت مفید اور مختصر انداز میں آپ کو ہم نے کوشش کی ہے۔ مزید باتیں آپ کو اور ملتی رہیں گی، جو پرانی عورتیں وہ بھی سمجھاتی ہیں، اور جو بھی ہیں آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہم نے آپ سے ذکر کر دی۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آئے، اور جو بھی ایسے حمل والی خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے یہاں تندرست اولاد، جو ان کی مرضی، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی جائز ساری مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔